آزا بےحد خوش تھی، اس کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ تھی جس میں شیطانی اطمینان واضح نظر آ رہا تھا۔ وہ اکیلی کھڑی خود سے کہہ رہی تھی، شکر ہے تایا ابو مر گئے، اب میرا سچ کبھی سامنے نہیں آئے گا۔ اگر وہ زندہ ہوتے تو میں ایک لمحہ بھی ازد کی زندگی میں نہ رہ پاتی۔ ادھر عشر صدمے سے نڈھال بیٹھا آنسو بہا رہا تھا۔ ایشل اسے اس حالت میں دیکھ کر اس کے پاس آئی، نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور آہستہ سے بولی، عشر میں جانتی ہوں انکل کے جانے کا غم بہت بڑا ہے، مگر تمہیں مضبوط رہنا ہوگا۔ پریشان مت ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ عشر ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا، پتہ نہیں یہ رات کیسے گزرے گی۔ ایشل، بابا ہمارے لیے کتنے اہم تھے میں بتا بھی نہیں سکتا۔ ایشل نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا، عشر تمہیں ابھی یہاں بیٹھے نہیں رہنا چاہیے، اسد بھائی اور روحان بھائی کو تمہاری ضرورت ہے، تم انہیں اس حال میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ عشر نے گہرا سانس لیا اور بولا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن تم بھی میرے ساتھ رہو گی۔ ایشل مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیتی ہے۔ ایشل جیسے ہی کچن میں پانی رکھنے جاتی ہے، آزا موقع پا کر فوراً اس کی طرف بڑھتی ہے۔ وہ طنزیہ لہجے میں کہتی ہے، ایشل شاید تم بھول رہی ہو کہ ہم مہمانوں سے کام نہیں کرواتے، تم اس گھر کی مالکن نہیں ہو، مہمان ہو، اور مت بھولو اس گھر کی اصل مالک میں ہوں، اسی لیے تمہیں کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایشل نے مضبوط لہجے میں جواب دیا، آزا تم ایک دن بہت پچھتاؤ گی، تمہارے پاس بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں بچے گی، اور میں جانتی ہوں انکل کی قاتل تم ہی ہو۔ جس دن ازد بھائی کو تمہارا اصل چہرہ پتہ چل گیا، سوچو تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ آزا کا چہرہ ایک لمحے کے لیے پھیکا پڑ گیا، مگر فوراً غصے میں آ کر چیخی، نکل جاؤ میرے کچن سے۔ وہ زبردستی ایشل کو باہر دھکا دے دیتی ہے۔ ایشل باہر ہی ہوتی ہے کہ اس کا فون بجتا ہے۔ اسکرین پر شایان کا نام دیکھ کر وہ چونک جاتی ہے۔ فون اٹھاتے ہی شایان کہتا ہے، ایشل وہ تصویریں تم نے سنبھال کر رکھی ہیں نہ، انہیں سنبھال کر رکھنا، بہت کام آئیں گی۔ مگر اس بار ایشل کے چہرے پر خوف نہیں تھا، بلکہ ایک پراعتماد اور جاننے والی مسکراہٹ تھی، کیونکہ اب ایشل کو شایان کی اصلیت کا پورا علم ہو چکا تھا اور وہ خاموش نہیں رہی۔